مجید کے دو جو ٹکڑے اور یہ دو صورتوں کا آپس کے اندر ربط اور تعلق، یہ آج ہم نے اسی جمعۃ المبارک کے اندر یہ سمجھنا ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اب وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم القرآن کو کیوں ذکر کیا ہے، جبکہ پیدا اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کو کیا ہے۔ وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کا اشارہ کرنے لگے اور یہ بات انسانوں کو بتانے لگے، اگر انسان اپنی انسانیت کے دائرے کے اندر رہے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھے تو وہ قرآن حکیم سے اور حدیث مصطفیٰ سے دور نہیں ہوتا، وہ اپنے سینے کے ساتھ قرآن کو، حدیث کو، قرآن کی محبت کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، قرآن مجید کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کا تعلق اور اس کا روابط اور اس سے محبت اور پیار اور اس سے پڑھنے والوں سے بندہ محبت اور پیار اور الفتیں کرتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر اگر دنیا کے اندر کوئی عظیم ہستیاں اور دنیا کے اندر کوئی عظیم شخصیات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تو وہ انبیاء کی صورتوں کے اندر اللہ نے بھیجے ہیں، جن پہ شریعتیں، جن پہ احکام اللہ تعالیٰ اتارتے رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھی جنہیں اصحاب کہا جاتا ہے، جنہیں صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے بعد محدثین کرام، اور جو دین سے ذات جڑتا جائے گا اللہ اس کو عزتیں، بلندیاں، رفتیں، شان و شوکت اللہ اس کی بلند کرتے جائیں گے۔ یعنی کہ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے اور کیا مطالبہ ہے ہم سے کہ علم کو حاصل کرنا ہے، اور وہ علم کیا چیز ہے، وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اب دیکھیں، ایک سادہ سی اور چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ بیان کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے، اور زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے کتنے اناج نکالے ہیں، کتنے پودے نکالے ہیں، کتنی جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے نکالی ہیں۔ اب دیکھیں کہ سب کی فصلوں کو، سب کے باغات کو ایک ہی سورج لگتا ہے، ایک ہی چاند لگتا ہے، یوں نہیں ہوتا کہ اس بندے کے لیے پانی کہیں سے آسمان سے اتر کے آتا ہے اور اوروں کے لیے نہیں اترتا، بلکہ اگر بارش کی صورت کے اندر آئے گا تو جہاں پہ آئے گی ہر بندہ اس سے مستفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو بنا کے اس زمین کے اندر انسان کی غذا کو رکھا ہے، اور یاد رکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی سے بنا کے اس کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی رکھ دیا، وہ زمین کی صورت کے اندر جو آپ اور میں روزانہ کھاتے اور روزانہ پیتے ہیں، وہ زمین کی ذریعے سے یہ اناج نکلتے ہیں۔ اور یہ تو ہوئی جسم کی بات، انسان دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک انسان کا جسم ہو اور پھر اس کے ساتھ روح بھی ہو۔ اگر روح نہ ہو انسان کے اندر تو کوئی بندہ بھی اسے انسان نہیں کہتا، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہو گیا ہے، اس کے نام کو بھلا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس جسم کی خوراک کا انتظام، انصرام اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کو بنا کے اس کی غذا کا اہتمام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش بری سے کی ہے۔ اور وہ غذا کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانوں سے نازل کی ہے، آسمانوں سے بھیجی ہے، وہ قرآن حکیم ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر ان کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے بول، حدیثیں، صحابہ کی طرز زندگی، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، وہ تمام کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اسوہ نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، ادوہ بنایا ہے۔ اگر ہم ان کو دیکھ کے اگر اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو ہم کامیاب ہیں، اگر ان سے ہٹ کے اور دین سے ہٹ کے ہم زندگی بسر کریں گے وہ بندہ انسانیت کے دائرے کے اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بی ایس سی کر لی ہے، میں نے ایم ایس سی کر لی ہے، میں نے ایم فل کر لی ہے، میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، میں سکالر بن گیا ہوں، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں انجینئر بن گیا ہوں۔ وہ بھائی میں تیری ڈاکٹریٹ کا ایسی، میں تیری انجینئر کا اور تیرے میں ایسے سکالر ہونے کا میں کیا سمجھوں کہ تو سکالر ہے؟ تجھے میں ڈاکٹر کس طرح تسلیم کرو اگر تجھے سورۃ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا؟ اگر ہماری پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سورۃ اخلاص نہ پڑھنی آئے، ایسے لوگوں کو اقتدار دینے کا اور ایسے لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہی نہیں ہے جن کو قرآن کا پتہ نہیں ہے، حدیث کا پتہ نہیں ہے، اور ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور آج سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ بات کو ملاحظے خاطر رکھ رہے ہیں
اس کے بھی غرض کے اندر سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش گزار کروں گا۔ یاد رہے یہ بات، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ جو بندہ جڑتا ہے اس بندے کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ یہ کرتا رہے کہ اپنی جسم کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنے اس بدن کے لیے خوراک کا انتظام کرتا رہے، اگر بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے دوائیاں لینے کے لیے، ہزاروں روپے کی دوائیاں خرید لیتا ہے، اور کئی ماہ تک اور کئی سالوں تک ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائیاں لیتا رہتا ہے۔ اپنے بدن کی فکر ہے لیکن اپنی روح کی فکر نہیں ہے۔ اگر جسم بیمار ہو جائے اس کی فکر کرتا ہے، اگر اس کا روح بیمار ہو جائے، روح کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے، کوئی نقص واقع ہو جائے، روح مردہ ہو جائے، دل مردہ ہو جائے، آنکھیں مردہ ہو جائیں، کان مردہ ہو جائیں، تو پھر اس بندے کو اس بات کی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے اور آگے بھی بہت ترقی کر رہی ہے۔ آج تک سائنس جتنی ترقی کر سکی ہے اور کرتی جا رہی ہے، لیکن آج تک یہ بات ثابت نہیں کر سکی کہ جو انسان کے منہ کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی باریک ہوتی ہے، کبھی موٹی ہوتی ہے، کبھی اونچی ہوتی ہے، کبھی دھیمی ہوتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایکو سسٹم اور مشین اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ رکھی ہے؟ آج تک سائنس وہ ثابت نہیں کر سکی۔ آج سائنس کو ماننے والے، آج یہ ملحدین اور لبرل قسم کے لوگ آج قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں۔ سائنس ترقی پہ ضرور چلی گئی ہے لیکن قرآن کو پڑھنے کے ساتھ، قرآن کو ماننے کے ساتھ ترقی پہ گئی ہے، اس طرح یہ ترقی پہ نہیں جا سکتی تھی۔ یعنی کہ دنیا کی اساس اور دنیا کی بقا کا ذریعہ اگر ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اگر اس کو چھوڑیں گے، اور جن لوگوں نے ان کو چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو ذلیل و خوار کر دی ہے۔ دو باتیں آپ نے اپنے ذہن نشین کے اندر رکھنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان کا آغاز کس بات سے کی ہے اور سورۃ العلق کی 5 آیات اللہ نے کیوں نازل کی ہیں، بس اسی کا مقصد اور یہی بات سمجھانی ہے۔ زیادہ کوئی قرآنی آیات کا آپ کو سنا کے کوئی اپنی تقریر اور واز کو چمکانا نہیں چاہتا، لیکن ایک مسئلے کو ضرور سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ وہ رحمان ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو آج تک نہیں سمجھے تو آج سمجھنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ ہم نے قرآن مجید سیکھنا ہے، ہم نے حدیث مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ ایسا ہے جو تاجر ہے، جو اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، ایک بندہ ایسا ہے جو دن اور رات کو نفل نوافل پڑھتا رہتا ہے، رات کو تہجد میں کھڑے ہو کے بڑی بڑی دعائیں کرتا رہتا ہے، بڑے بڑے لمبے رکوع اور سجدے کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ڈھیر لگا دیتا ہے، اللہ کی عبادتوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دن میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے اور دن کے وقت یہ روزہ رکھتا رہے، اور ایک عالم بندہ اور ایک دیندار بندہ اگر رات کو سویا رہے تو وہ اس کے سونے کے برابر جو اس کو نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کر دیں، یہ بندہ سارے دن مال و دولت کو خرچ کر کے، روزے رکھ کے اور ساری رات کی عبادتیں کر کے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقام اور فضیلت دی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں چاند کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام تاجر اور تمام عبادت گزار ان کی فضیلت ہے، یہ دوسرے ستاروں کی مانند ہے، اور ان کے درمیان جو سب سے بڑا یہ چاند ہے جو ساری دنیا کو روشنی مہیا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے پھلوں کے اندر مٹھاس آتی ہے، یہ عالم اس قدر دنیا کے اندر یہ موجود ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مجالس کو دیکھوں، اللہ تعالیٰ کی جنت کو دیکھوں، تو وہ پھر علماء کی مجالس کے اندر آ کے بیٹھا رہے، ان سے واز سنیں، ان سے حدیثیں سنیں، جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ یہ ماہ شعبان کے اندر اور جو اب یہ رمضان المبارک کے اندر جو تمام مدارس کھلے ہیں، میں یہ نہیں کہتا یہ مدارس کے دروازے کھل گئے ہیں، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مدارس کے دروازے کھلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بھی دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ جنت کے دروازے نہیں کھلے تو اور کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک آپ حفظ کی کلاس کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے
جنہیں ابھی تک اپنے وجود کو سنبھالنے کا طریقہ اور ڈھنگ طریقہ موجود نہیں ہے، ان کی زبانوں سے دن اور رات اگر نکل رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نکل رہا ہوتا ہے۔ اور ہر کلاس کے اندر بیٹھ کے کسی تاجر کی، کسی پیر کی بات نہیں کی جاتی، کسی بندے کی بات نہیں کی جاتی، اگر کی جاتی ہے تو امام الانبیاء کی بات کی جاتی ہے، اور وہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر بڑے پکیزہ گھر ہیں، دنیا کے اندر بڑے مقدس گھر ہیں، آج جن سے ہم نے دوری اختیار کی ہے، جن کے لیے ہم نے دلوں کے اندر نفرتیں، عداوتیں، قداوتیں ہم نے دلوں کے اندر بٹھائی ہیں، اللہ کے ہاں یہ بڑے عزت والے لوگ ہیں، بڑے مقرب والے لوگ ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلیمان، جس طرح تیرے اندر دین کو حاصل کرنے کی اور علم کو سیکھنے کی جو تیرے اندر تڑپ اور تمنا موجود تھی، میں یہ بات کہتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کے اندر اگر دین ثریا ستارے کے اوپر بھی چلا جائے، تیری نسل میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ثریا ستارے پہ بھی جا کے اللہ کے قرآن کو سیکھیں گے، محمد مصطفیٰ کی حدیثوں کو سیکھیں گے۔ اور آج دین کا علم اس طرح نہیں حاصل کیا جاتا، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر بیٹھ کے، صفوں کے اوپر بیٹھ کے مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں، تکلیفیں برداشت کی جاتی ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو چھوڑ کے آ کے دن اور رات کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر دن کو بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرنی ہے تو رات کو سوتے ہوئے بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرنی ہے۔ ان سے پاکیزہ لوگ کون ہو سکتے ہیں اور ان سے اچھے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب جنت کے باغات کے پاس سے گزرا کرو تو کچھ کھا بھی لیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا جی یہ جنت کے باغات سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے حلقے، جن کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنایا جا رہا ہو، سکھایا جا رہا ہو، قرآن مجید کو سکھایا جا رہا ہو، اس کے اندر تم نے آ کے بیٹھنا ہے، اور اس کے اندر جو چیز تم آ کے حاصل کرو گے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کے اندر تم داخل ہو گے، وہ اللہ کے باغوں میں سے تم باغ کو تناول کر رہے ہو، کھا رہے ہو، یہ سمجھنا ہے تم نے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر عظیم لوگ اور پسندیدہ لوگ یہ دیندار لوگ ہیں، یہ اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، شریعت کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ان کے علاوہ جو ان سے دوری اختیار کرتا ہے وہ کس قدر معزز ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، صحیح حدیث ہے، فرمانے لگے اللہ کے نبی جی میں بڑا دور دراز کا سفر کر کے آپ کے پاس آ کے پہنچا ہوں، مجھے دین کا علم سکھائیں، مجھے دین کی باتیں سکھائیں، میں آپ کے فرمودات کو نوٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی کو لکھنا پڑھنا جاننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے، پہلے تو اس سیکھنے سے، علم سے پہلے یہ حدیث سن لے، یہ بات سن لے، جب تو اپنے گھر سے چلتا ہوا یہاں تک آیا ہے، تیرے ہر قدم کے بدلے کے اندر زمین کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تھی، ہر مخلوق کے ہر اس چیز نے، وہ مچھلیوں کے صورت کے اندر ہو، وہ کیڑی مکوڑوں کے صورت کے اندر ہو، وہ پرندوں کے صورت، وہ حشرات کی صورت کے اندر ہو، وہ جانوروں کی چرند پرند کی صورت کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات بھی تو پیچھے گزار کے آئے، چاہے وہ سمندر کا پانی کیوں نہ ہو، چاہے وہ درختوں کے پتے کیوں نہ ہو، تیرے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کر رہی ہے، اللہ اس بندے کو معاف فرما دے۔ یعنی کہ دین کے راستے کے اوپر نکلنا اور دین کے راستے کے اوپر چلنا، یہ عظیم لوگ ہیں، ان کا چلنا بھی اللہ کو بڑا مقبول ہے، ان کا بیٹھ کے پڑھنا وہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول اور کتنا منظور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، شریعت کا احکام کو سیکھنے کے لیے، حدیث مبارکہ کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نورانی فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں اے فرشتوں اس کے پاؤں زمین کے اوپر نہ لگیں بلکہ اپنے پروں کو جا کے نیچے بچھا دینے، یہ میرا دنیا کا نواب اور میرا یہ دنیا کا بادشاہ اگر یہ چلے اس کے قدم جو ہیں وہ زمین پہ نہ لگنے چاہیے بلکہ ان نورانی پروں کے اوپر یہ چلتا ہوا یہ مدارس کے اندر، یہ مساجد کے اندر پہنچ جائے۔ اللہ کو ان کا چلنا بڑا مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں ذکر کیا کہ علم القرآن، کہ قرآن کو سیکھنا ہے، حدیث مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے۔ اور آج ہم دیکھیں، آج ہمیں پوئمز یاد ہو سکتی ہیں، آج ہم
یونیورسٹی کو ٹاپ کرنے کے لیے ہم پوری کتابوں کو حفظ کر لیتے ہیں، انگلش کی بڑی بڑی موٹی کتابیں حفظ ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ تاجر ہے اس کو تجارت کے اصول آ جاتے ہیں، کوئی بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے اسے پتہ ہے کس وقت پانی لگانا ہے، کس وقت اس کو کھاد وغیرہ سپرے دینی ہے، ہر چیز کے احکامات کا پتہ ہے، لیکن پتہ نہیں کس بات کا کہ قرآن کو پڑھنا کس طرح ہے، اور پتہ ہے اس کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ بندہ جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا اور وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر فرما دیتے ہیں۔ ایک تو جو اس کو پڑھنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، جو اٹک کے پڑھتا ہے، صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جو اس کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی بھی علاج کر کے اس کو اس تکلیف کے بدلے کے اندر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ آج انگلش کی پوئمز یاد ہیں، آج ایسے یاد ہیں، آج میتھمیٹکس کے تمام اصول یاد ہیں، آج الجبرا یاد ہے، لوگارتھم کے سارے اصول یاد ہیں، آج بائیولوجی یاد ہے، آج کیمسٹری فزکس یاد ہے، آج سب کچھ یاد ہو سکتا ہے۔ اگر یاد نہیں ہو سکتا تو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں یاد ہو سکتا۔ کیا فائدہ ہے ایسی نمازوں پڑھنے کا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں پتہ، اسے کیوں آغاز میں لایا گیا نہیں پتہ، اسے کیوں ام الکتاب کہا گیا نہیں پتہ، اسے کیوں ام القرآن کہا گیا کوئی پتہ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، قرآن مجید کے لیے کوئی وقت بھی نہیں نکل سکتا۔ سارا دن صبح سے لے کے شام تک، صبح ٹائی پہن کے، پینٹ شرٹ پہن کے، کوٹ پہن کے، ٹائی پہن کے، سارا دن جا کے صبح سے لے کے شام تک 7-8 ڈیوٹی دیتے، گھنٹے تک ڈیوٹی دے کے سر کہتے، اس لوگوں کے سامنے سلوٹ پیش کرتا ہے۔ اس کے نوکری کے لیے تو نے کبھی بھی چھٹی نہیں کی، اور جس دعوت کے لیے، جس فکر کے لیے اللہ نے تجھے اپنے دربار پہ بلائے، اس اذان کی، اس قدر کی، اس اللہ کے بلاوے کی تجھے کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر وہ 7 گھنٹے کی نوکری کے لیے جا کے اپنے سر کے سامنے سر اور جی کرنے والوں، یہ بات اور یہ پیغام کو نوٹ کرو، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بلاتے ہیں، اللہ نے بھی تمہیں نوکری دینی ہے، اللہ نے بھی تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنانا ہے، اللہ نے بھی تم سے محبت کرنی ہے، اللہ نے بھی تم سے پیار کرنا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ پرکھنا چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیار کتنا ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ وہ اذان کی صداؤں کو سننے کے بعد کتنی جلدی کرتا ہے اللہ کے بلاوے کی طرف، اور کتنا دور ہوتا ہے اذان کی صدا کو سننے کے بعد۔ یہ بندہ جان لے، جو وقت پہ آ کے نماز پڑھتا ہے وہ جان لے یہ بات کہ وہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے، اور اس کے دل کے اندر صحیح معنی اللہ کی محبت موجود ہے۔ اور آج دیکھیں، آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر آج دیکھیں سینما گاہ کس طرح آباد ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی یہودی اور سکھ نہیں جاتے، وہاں پہ کوئی عیسائی نہیں جاتے، وہاں پہ یہ کلمہ گو مسلمان جاتے ہیں۔ وہاں پہ جانے کے لیے وقت موجود ہے، پاکستان اور انڈیا کے میچ دیکھنے کے لیے 5-5 6-6 گھنٹے LCD کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، فلمیں دیکھنے کے لیے اپنے موبائل کو آن کر سکتے ہیں، اپنی راتوں کو پلید کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ اپنی راتوں کی لذتوں کو چیک کرو، نوجوانوں اپنے راتوں کی پاکیزگی کو دیکھو کہ ہم رات کو کیا کرتے ہیں۔ کہیں یہ آخری رات نہ ہو جائے، کہیں یہ آخری سانسیں نہ ہو جائیں، کہیں یہ زندگی سے ہم ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، اس مولت سے اور اس فکر سے کہیں ہم دور نہ ہو جائیں۔ یہ دیکھیں کہ ہم رات کو کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سوئے ہیں؟ کیا ہم کبھی سورۃ الملک پڑھ کے سوئے ہیں؟ کبھی ہم سورۃ سجدہ پڑھ کے سوئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قاری صاحب آرام نہیں ہوتا، سکون نہیں آتا، لذت نہیں ہوتی جب تک ہم ہینڈ فری لگا کے کانوں کے ذریعے سے ہم گانے نہ سن لیں۔ راتوں کو سوتے ہیں نوجوان، اور کئی ایسے بدبخت موجود ہیں جن کو موت آئی ہے اپنی زبان سے گانا بجاتے ہوئے آئی ہے، اور کئی ایسے خوش نصیب بھی لوگ ہیں جن کو موت آئی ہے یا سجدے کی حالت کے اندر آئی ہے یا قرآن کی صدا کو بلند کرتے ہوئے آئی ہے۔ یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ بڑے مقدس لوگ ہیں، یہ بڑے مطہر لوگ ہیں۔ ان سے سیکھیں یہ کس طرح حدیثوں کو سیکھتے ہیں اور کس قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، وقت کے بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے 3000 میل کا سفر کیا
جو آج ہمارے پاکستانی اگر میل بنائے جائیں، اگر ہمارے پاکستانی کلومیٹر بنائے جائیں تو وہ تقریباً 700 سے زیادہ کلومیٹر تک بن جاتے ہیں۔ انہوں نے 3000 یہ کر کے میل کا سفر کر کے یہ چلے اور گئے جا کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک سامنے اپنے شاگردوں کے سامنے ایک پرچی آ کے رکھ دی اور فرماتے ہیں کہ تم کو پتہ نہیں ہے اس پرچی کی کیا قدر ہے، تم کو پتہ نہیں ہے اگر یہ میں کسی تندور والے کو اگر یہ پرچی دے دوں تو وہ مجھے اس پرچی کے بدلے کے اندر 2 روٹیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاگرد فرماتے ہیں آپ نے یہ 3000 میل کا یہ سفر کر کے آپ اتنی دور سفر کر کے پھر کیا ہوا ہے، پھر کتنا آگے سفر کیے؟ فرمایا کہ ثم ترکت العدد، پھر میں نے گننا ہی چھوڑ دیا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے کتنا لمبا سفر کرتا ہوں۔ فرمایا اس کے بعد سیکھنا چھوڑ دیے، گننا چھوڑ دیے، میں نے یہ کاؤنٹ کرنا چھوڑ دیے، بس یہی طرف سی کہ محمد مصطفیٰ کی حدیثوں تک پہنچ جاؤں، کسی طرح محمد مصطفیٰ کا اس دل کے اندر محبت پیار الفت بیٹھ جائے۔ اور آج ہم دیکھیں ہم نے کسی حدیث کے لیے کتنا سفر کیا ہے۔ آج مشائخ ہمارے ڈیرہ غازی خان کی دھرتی کے اوپر موجود ہیں، خوش نصیب ہو آپ لوگ کہ آپ کے علاقے کے اندر اور آپ کے مرکز کے اندر ابھی تک شیخ الحدیث موجود ہیں۔ جس قدر آج مدارس کے خلاف اور مدارس کو بدنام کرنے کے لیے جس قدر ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں آپ اس اعتبار سے سب واقف ہیں۔ یہ لبرل قسم کی عورتیں، یہ لنڈے کا مال، یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ اینکرنگ کی صورت کے اندر بیٹھ کے یہ مدارس پہ تان کرتی ہیں، یہ قرآن پڑھنے والوں کے اوپر تان کرتی ہیں، یہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں سے تان کرتی ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں کیا پتہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کیا تھی، ان کی پاکیزگی کیا تھی، تم نے پہچانا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کے حیا کو نہیں پہچانا، تم ٹی وی اینکروں کے اوپر بیٹھ کے سکرین کے اوپر بیٹھ کے مدارس کے خلاف بکواس کرتی ہو، تمہیں نہیں پتہ ڈبٹے کا، تمہیں نہیں پتہ حیا کا پتہ نہیں ہے، تم مدارس کے خلاف زبان کھولتی ہو۔ میں کہتا ہوں یہ بات اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اگر دنیا کے اندر کوئی بد نصیب بندہ دیکھنا ہو تو جو قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف اپنی زبان دراز کرتا ہے اور زبان اٹھاتا ہے۔ ایک بندے سے گناہ ہو جائے، سارے دیندار خراب ہیں، سارے دیندار ایسے ہیں، آپ کے سامنے یہ مفتی عزیز الرحمان کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، غلطی ہوئی ہے، ہم یہ کہتے ہیں علن اعلان کہتے ہیں، غلطی ہوئی ہے، عدالت کو چاہیے، پاکستان کی عدالت کو پیغام ہے، دعوت ہے، عدالت کو چاہیے کہ لاہور کے چوک کے اندر کھڑا کر کے جو محمد مصطفیٰ نے سزا دیے وہ اس کو بھی سزا دی جائے، اور جو یونیورسٹیوں کے اندر جو بدکاری عام ہوتی ہے اس لڑکے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو اپنی یونیورسٹی کی طالبہ کے ساتھ زنا کر کے بدکاری کر کے اس کو لاہور کے ہاسپیٹل کے اندر چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ اس وقت یہ لبرل قسم کی عورتیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، صرف مدارس کے خلاف بکواس کرنے کے لیے یہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ دین کے پاکیزہ لوگ ہیں، ایک بندے سے غلطی ہوئی ہے سارا دین کا طبقہ خراب ہو گئے، اور ان کی عبادت کرنا، ان کا سونا بھی اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے، بڑا منظور ہے۔ تم کس قدر ان پہ تان کر سکتی ہو؟ جنہوں نے زنا کیا پاکستان کی مملکت کے اندر، زینب کیس کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، قصور کی کتنی بچیوں کا جو عزت کو پامال کیا گئے، آج تک اس کے لیے کوئی کیس نہیں ہے، کوئی میڈیا کے اوپر کوئی بات نہیں آئی۔ اگر کوئی دیندار طبقے سے کوئی گناہ غلطی ہو جائے دیں سزا، ہم کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی پورے انجام تک اور پوری سزا دینی چاہیے جو اس پاکستان مملکت کے اندر جس طرح وہ جرم اور جرائم کرتے ہیں۔ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، صرف یہ دیندار طبقے کے لیے۔ یاد رکھیں آپ بڑے خوش نصیب بندے ہیں جو آپ نے حدیث کو اپنے سینے سے لگائے، جو آپ نے قرآن کو سینے سے لگائے، اور مرکز توحید کے اندر صبح اور شام یہ قرآن و حدیث کی تعلیم، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یاد رکھیں آج تک ممبر و محراب سے یہی بات آتی رہی کہ قرآن کو مان لو، حدیث کو مان لو، تم اپنے امام کی اپنی فقہ کی باتوں کو چھوڑ دو۔ آج حلالہ کی پیداوار اور گناہ کے اڈوں کو عام کرنے والے، زنا کی اپنے مسلک کے اندر اجازت دینے والے، یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے انجام آج سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہے ہیں۔ آج دیکھیں قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے، ہم نے پیار کرنے، اور حدیث والوں کو کبھی بھی برا نہیں کہنا، اپنی زبانیں دراز نہیں کرنی۔ یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، بڑے مقدس لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جانے کے بعد مدینہ کے اندر سب سے پہلے مسجد تعمیر کیے، سب سے پہلے صفا یونیورسٹی کا اہتمام کیے، سب سے پہلے قرآن پڑھنے کا اہتمام کیے، حدیث پڑھانے کا اہتمام کیے۔ یہ آج محمد علی مرزا جیلمی
जेलम के अंदर बैठा हुआ जाहिल ये कहते हैं कि वो जो मदरसे के अंदर जिना हुए उसको भी बंद किया जाए, उसके उस्ताद को भी जहाँ से वो पढ़ता रहे उनके भी मदारिस को बंद किया जाए, इनकी डिग्रियों को ख़त्म कर दिया जाए। याद रखें ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी जेलम के अंदर बैठा हुआ जाहिल ये सैयदना अमीर माविया का दुश्मन है, सैयदना अबू उमामा बाइली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियाँ देने वाला दुश्मन है। इसको सुने और देखें। ये कहते हैं माविया साहब इसको सहाबा के तकद्दुस का नहीं पता, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों नहीं कहता, इसके दिल के अंदर कोड मौजूद है। ये जेलम के अंदर बैठा जाहिल हमारा इसको पैगाम है, तू कहते हैं कि ये मदारिस को ख़त्म कर दिया जाए, मदारिस के अंदर सबसे ज़्यादा बुराई मसाजिद के अंदर है, मदारिस के अंदर है, और तू कहता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर ये बेहयाई कम होती है। तू वो वक्त भूल गए जब साबिक़ा सदर ने ये बात कही थी कि मैंने 200 बच्चों से जिना की है, उस वक्त कोई भी कानून एक्शन के अंदर नहीं आया। क्या वजह? आज दीनदार तबका हर मिशन के अंदर हर दावत के अंदर बदनाम हो गए। आज देखें अपनी तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए हर बंदा चौक पे नजर आएगा, हर बंदा का जुलूस चौक पे आएगा। कभी भी साबित करने किसी भी मरकज तौहीद के उस्ताद ने, किसी भी मुल्क पाकिस्तान के किसी आलिम ने यह कहा हो हमें तनख्वाह कम दी जाती है, हमें तुम तनख्वाह दो, ये तुमसे तनख्वाह पे भी तलबकार नहीं है। ये वक्त पे अजान देते हैं, वक्त पे नमाज पढ़ते हैं, वक्त पे काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं को बुलंद करते हैं। इन तक पहुँचना दूर की बात है। और याद रखें इनसे मोहब्बत, इनसे प्यार, बड़े खुश नसीब लोग हैं जो हदीस वालों से मोहब्बत करते हैं, जो हदीस से मोहब्बत करते हैं। हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना के अंदर सबसे पहले आए थे तो जिस घर के अंदर क़याम किया था, जिस घर के अंदर ठहरे थे, उस घर के अंदर जहाँ पे ठहरे थे वो हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। वहाँ पे ठहरे हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता लगे कि एक हदीस ऐसी है जो मेरे पास नहीं है, वो हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास है। फरमाने लगे कि मेरे दिल के अंदर ये तड़प, ये तमन्ना मौजूद हुई कि मेरे पास वो हदीस मौजूद नहीं है और वो मैं हदीस को सीखने के लिए मैं उस सहाबी तक जाके पहुँच जाऊँ। और 6 माह का सफ़र करते हुए अपनी बूढ़ी ऊँटनी निकाली है, अपनी बूढ़ी ऊँटनी को निकालने के बाद उस पर सवार हो गए हैं और इनकी उम्र का ये आखिरी हिस्सा है, ऊँटनी पे सवार हुए 6 माह का सफ़र करते हुए तलाश करते हुए हज़रत उक़बा बिन आमिर कहाँ हैं। कोई वो एक पता नहीं था कि वो किस घर के अंदर है, पूरे इलाके के अंदर तलाश करते रहे, लोगों से पूछते रहे। जब पता लगे हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, वहाँ पे गए, ऊँटनी पे बैठे हुए हैं। फरमाने लगे कि आप उक़बा बिन आमिर हैं? फरमाया हाँ मैं ही उक़बा बिन आमिर हूँ। फरमाने लगे कि आपके पास एक हदीस ऐसी है जो मेरे पास हदीस मौजूद नहीं है, मैं वो हदीस सीखना चाहता हूँ, वो मैं आप सल्लम की ज़ुबान मुताहर से निकले हुए अल्फाज जो आपने अपनी आंखों के सामने बैठ के कानों के ज़रिए से सुने हैं वो मैं सुनना चाहता हूँ, वो मैं भी हिफ़्ज़ करना चाहता हूँ। फरमाने लगे पहले आप अपना तारुफ करवाएं, आप हैं कौन? फरमाया कि नहीं पहले आप हदीस सुनाएं बाद में तारुफ करवाऊंगा। ये कहने लगे कि पहले तारुफ करवा देता हूँ लेकिन ये बात याद रखना मैं तेरे पास मेहमान नहीं ठहर सकता, मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, यहाँ पे तेरे घर में ठहर नहीं सकता। फरमाया हाँ तुम तारुफ करवाओ कि क्या है आपका तारुफ? फरमाने लगे कि मैं हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौंक गए और काँप गए, कहने लगे कि आप अयूब अंसारी हैं, आप मुझ तक पैगाम पहुँचा देते, आप तो वो पकीज़ा शख्सियत हैं, आप तो वो खुश नसीब बंदे हैं जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर सबसे पहले क़याम किए, जहाँ जिस घर की रोटी खाई है, जिन बर्तनों में घर खाना खाए, आप खादिम बन के खिदमत करते रहे हो। तुम मुझे पैगाम भिजवा देते, मैं खुद ही आ जाता, आपको हदीस सुना देता, ये पैगाम सुना देता। जब हदीस सुनाई, हदीस को सुनने के बाद हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ऊँटनी को चलाने लगे। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँटनी की मुहार को पकड़ लिया और कहने लगे आपको इस तरह जाने नहीं दूंगा। फरमाया हमारा मुआहदा हुआ है, हमारी बात हुई है और ये बात तय हुई है कि मैं आपके पास मेहमान नहीं ठहरूंगा। परेशान हो गए, 6 माह का सफ़र करके आए हैं, 6 माह का सफ़र करके वापस जा रहे हैं, सिर्फ एक हदीस हासिल की है। वो कौन सी हदीस है? मन सातरा मुस्लिमन सातराहुल्लाह। जिस बंदे के ऐब को देख लें, जिस बंदे के अंदर कोई नक़्स को देख लें, उसको छुपा लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो
کہ قیامت کے دن تمہارے یہ عیب، تمہارے یہ گناہ کے راز اگر نہ کھلیں، قیامت والے دن عدالت کے اندر تم دنیا کے اندر لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا شروع کر دو، لوگوں کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا شروع کر دو، اللہ تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ آج تھوڑی سی بات پتہ لگنے کی دیر ہوتی ہے، 5-7 بندے بیٹھ جاتے ہیں، بڑا تبصرہ کرنا آتا ہے، بڑے جس طرح یہ سکالر ہوں، بڑے پروفیسر ہوں، بڑا کچھ ان کے اختیار کے اندر ہو، بڑے بڑے تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں دینداروں کے اوپر جنہیں سورۃ الاخلاص پڑھنی نہیں آتی۔ یہ دیندار بندے ایسے ہیں جی، یہ مولوی ایسے ہیں جی، یہ ایسے ہیں جی، وہ تجھے سورۃ الاخلاص پڑھنی نہیں آتی، تجھے یہ کس نے جرت دی ہے، یہ کس نے اہمیت دی ہے کہ تو دیندار طبقوں کے اوپر بکواس کرے اور اپنی زبان دراز کرے؟ سورۃ الاخلاص کا پتہ نہیں ہے لیکن دیندار طبقے کے اوپر بکواس کرنا آتی ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ لوگ ان صف کے اندر ہوں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صف کے اندر انبیاء کو کھڑا کرنا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کھڑا کرنا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صالحین کو بھی کھڑا کرنا ہے، اور جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو بھی ان کی صف کے اندر کھڑا فرما دیں گے۔ یہ لوگ، یہ پاکیزہ لوگ، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ان پہ تان کرتے ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ پہ، وہ امام بخاری ہیں 16-17 سال کی محنت کر کے ہر حدیث سے پہلے وضو کیے، غسل کیے، 2 رکعتیں پڑھ کے پھر صحیح البخاری کے اندر حدیث لکھیے اور دعائیں کرتے رہے اللہ مجھے طاقت نہ دینا جب تک میں صحیح بخاری کے اندر وہ روایت لکھوں اور وہ غلط روایت ہو اور محمد مصطفیٰ سے وہ ثابت نہ ہو۔ یہ دعائیں کر کر کے 16 سال کی محنت کر کے صحیح البخاری لکھیے اور اسی کو پڑھ کے آج یہ دین کے داعی بنتے ہیں۔ تم ان پہ تبرہ کرتے ہو۔ ان کی عمر جب یہ پہنچے، جب یہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد کے سامنے موجود ہیں تو کیا ہوا ایک دفعہ کہ کھانا ختم ہو گئے، نان و نفقہ ختم ہو گئے، خرچہ قسم ختم ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے، تو کیا ہوا ہے کچھ دن لوگوں سے مانگا نہیں ہے۔ محدث ہو، دین کا داعی ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ محدث کا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہوتا ہے، پھیلانے والا ہاتھ نہیں ہوتا۔ 3-4 دن یہ بھوک پیاس برداشت کی ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کسی کے سامنے پھر بھی اپنی کوئی بات نہیں رکھی بلکہ درختوں کے پتے کھانا شروع کر دیے۔ درختوں کے پتے کھا کھا کے جس نے صحیح البخاری لکھی ہے تم ان پہ تان کرتے ہو۔ تم کہاں پہنچ سکتے ہو محمد مصطفیٰ کی محبت کو، جنہوں نے لمبے 16 سال کی محنت، لمبے صبر کر کے ہر حدیث کو صحیح البخاری کے اندر درج کی ہے۔ تمہیں کیا پتہ ہے حدیث کا کیا مقام کا پتہ ہے؟ باتیں بڑی آتی ہیں کرنے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں آتی۔ کیسے پڑھنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ بڑے چودھری بنتے ہیں، ہم جی ملک صاحب ہیں، ہم چودھری صاحب ہیں، ہم جام صاحب ہیں۔ وہ بھائی تیری چدراہٹ کا کیا فائدہ ہے جب تجھے سورۃ الاخلاص کا کوئی محمد مصطفیٰ کی حدیث پڑھنی نہیں آتی؟ کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ کیا کمایا آپ نے؟ کیا کیے؟ فیکٹریاں بنا لی ہیں، جائیدادیں بنا لی ہیں، ملیں بنا لی ہیں، کسی جگہ پہ بھرتی ہو گئے ہیں، لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ تنخواہ ہو گئی ہے، پھر کیا کر لیا تم نے؟ جس وقت یہ جسم سے روح نکل جانی ہے اور نکلنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جانا ہاں بتا تو کتنی فیکٹریاں بنا کے آئے، بتا تیری جو سیلری تھی وہ کتنے ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلے سوال جس سیلری کا ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے۔ نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، جانا ہو دفتر کے اندر وقت پہ پہنچتے ہیں، 8 بجے ٹائم ہے 5 منٹ پہلے پہنچے ہوں گے۔ یہاں پہ اگر امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائے، قاری صاحب آپ تو نماز میں لیٹ آتے ہیں، بندہ دوسرا کھڑا ہو کے امامت کروا دیتا ہے۔ بھائی امامت کا حق سمجھیں، دین کے داعی کا حق سمجھیں، شریعت کی دعوت کو سمجھیں کہ کیا بات ہے۔ آج بڑی باتیں کرنے آتی ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر پاکیزہ لوگ ہیں تو یہ علماء کرام ہیں، یہ قرآن کو پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ حدیث کو پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ان سے محبت، ان سے پیار اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے۔ اگر یہ مشن ختم ہو گیا تو سمجھے کہ دنیا کے اندر برباد ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس سونے کے پہاڑ موجود ہوں، سونے کے پہاڑ موجود ہوں، سونے کے پہاڑ موجود ہوں، بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ تھوڑا بہت مال و دولت نہیں، سونے کے پہاڑ موجود ہوں اور ایک طرف مجھے یہ کہا جائے کہ آپ نے
ایک سونے کے پہاڑوں کو یہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے، اور ایک بات یہ کہی جائے کہ آپ نے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرنا ہے، میں تمام پہاڑوں کو چھوڑ کے یہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کو چھوڑ کے میں ایک حدیث کو پڑھنا اور کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا یہ زیادہ سعادت والا سمجھوں گا۔ دنیا کی مال کی حیثیت اور دنیا کے اندر قدر جو آپ اور میں نے آج کیے، اور جو سلوک میں نے اور آپ نے قرآن حکیم سے کیے، دیندار لوگوں سے کیے، یاد رکھیں، ان سے جڑیں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، تھوڑی تھوڑی بات سیکھنا شروع کر دیں۔ قاری عبدالرحیم کلیم صاحب کو کہیں ہم آپ کو خرچہ افورڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو عالم کی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری مسجد کے اندر ترجمہ کلاس ہونی چاہیے، دینداروں کی علیحدہ کلاسیں، لیکن ہمیں دنیا کے اندر ہم مگن رہتے ہیں، جو آپ کا وقت چھٹی کا ہو اس میں سے کوئی 20 منٹ کی 25 منٹ کی کلاس آپ ترجمہ کی لیں، آپ کو پتہ لگے نماز کس طرح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کسے کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم کسے کہتے ہیں، رکوع کس طرح کرنا ہے، رکوع کیا آپ کا رکوع قبول ہے اللہ کے ہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزی الصلاۃ الرجل، آدمی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کا رکوع بھی سیدھا نہ ہو اور اس کی کمر سجدے کے اندر بھی سیدھی نہ ہو، اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بڑے ایکشن ہوتے ہیں رکوع کرنے کے اندر بھی، بڑے طریقے، بڑے سٹائل آ گئے ہیں آج کل تو رکوع اور سجدے کرنے کے۔ اور میرے بھائی آج تجھے رکوع کرنے کا پتہ نہیں ہے، آج تجھے سجدہ کرنے کا پتہ نہیں ہے، آج کس طرح سینے پہ ہاتھ ماننے، کس طرح رفع دین کرنے، کیسے اللہ کو منانے تجھے نہیں پتا۔ میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، تو نے آج تک کچھ بھی نہیں کمایا۔ یاد رکھیں، اپنے آپ کو دین کی طرف لے کے قاری صاحب کو کہیں قاری صاحب داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، بڑے تبصرے کر لیے ہم نے دینداروں پہ اور دیندار طبقے بڑے تبصرے کر لیے ہیں، لیکن قاری صاحب ہمیں کلاس مقرر کی جائے، ہم نے اذکار کلاس پڑھنی ہے، ہمیں اذکار سکھائے جائیں، ہم نے صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو منانا کیسے ہے، صبح اور شام کے کیا اذکار کرنے۔ سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، اللہم باعث بینہ کا نہیں پتا، صبح کے اذکار کیا ہیں نہیں پتا، شام کو کیا کرنے نہیں پتا، کرنے آتے ہیں صرف دینداروں پہ تبصرے کرنے آتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ بڑے مطہر اور بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، ان سے محبت، ان سے پیار کرنا اپنا حرز جان بنا لیں۔ اگر ان سے محبت اور ان سے پیار کریں گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہے۔ محمد بن سلام البکندی رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ محمد بن سلام البکندی رحمہ اللہ پڑھا رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ پڑھ رہے ہیں، چھٹی ہوئی، امام بخاری رحمہ اللہ چلے گئے، ایک ان کے دوست ان کو ملنے کے لیے آئے اور ان کو فرمانے لگے اگر آج تو تھوڑی دیر مجھ سے پہلے یہاں پہ ملاقات کرتا تو میں تجھے ایک ایسا اپنا شاگرد بتاتا جسے ایک مسئلے کے اوپر، زیادہ مسائل کے اوپر نہیں، ایک مسئلے کے اوپر جسے 70,000 حدیثیں مکمل طور پہ حفظ ہیں، زبانی یاد ہیں، کہ کون سا راوی ہے، کیسے بیان کرتا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے۔ بندے کو اپنی نسل اور اپنا نسب نامہ یاد نہیں ہوتا، لیکن محمد مصطفیٰ سے اتنی محبت ہے کہ اتنی زیادہ حدیثوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کی ہے۔ اور آج دیکھیں ہم نے حدیث سے محبت کیا کی ہے، دینداروں سے محبت کیا کی ہے، دینداروں سے پیار کیا کی ہے۔ یاد رکھیں کوئی بندہ دینداروں پہ تان کرتا ہے، تبصرہ کرتا ہے، آپ اپنی زبان کو تالا لگا دیں، بھائی یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کی خدمت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحمت فی الحدیث وانا فی الکتاب، فرماتے ہیں جب میں چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں محمد مصطفیٰ کی حدیثوں کو حفظ کروں، بس یہ شوق لگ جائے۔ پوئم یاد کرنے کا شوق نہیں ہے، ایسے یاد کرنے کا شوق نہیں ہے، الجبرا یاد کرنے کا، لغارتھم یاد کرنے کا شوق نہیں ہے، بلکہ یہ شوق ہے کہ مجھے حدیث مصطفیٰ میرے سینے کے اندر آ جائے۔ آج ہم دیکھیں ہمیں اتنی حدیثیں ہمیں زبانی یاد ہیں جو ہمارے سینے کے اندر موجود ہیں، اور دل ہمارے سیاہ ہیں، دلوں کے اندر سیاہی چھا چکی ہے، دل کے اندر جگا دیں، محمد مصطفیٰ کی حدیثوں کو جگا دیں، محمد مصطفیٰ کے فرامین کو جگا دیں، اور اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کریں، اپنی آنکھوں کو برائی سے روک دیں، اپنے آنکھوں کو برائی سے ختم کر دیں۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا دیا ہوا بڑا خزانہ ہے۔ اگر ان آنکھوں کی آج قدر کی زندگی کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے، ان آنکھوں کو یہ گلابی اور آنکھ کو کھول کے پڑھنا اور ان کو دیکھنے کے لیے صرف کر دو۔ موبائلوں کے اندر سے
یہ فلمیں، یہ گانے بجانے، یہ قوالیاں ڈیلیٹ کر کے امام کعبہ کی تلاوتوں کو بھر کے، علماء کرام کے کتابات کو پڑھ کے، حدیث مبارکہ کی صورت میں موبائلوں کے اندر وہ رکھ کے اپنے فارغ وقت کے اندر حدیثیں پڑھنا شروع کر دو۔ یقین جانیے اپنے گھروں کے اندر جس طرح تم نے بڑی بڑی LCDوں کا اہتمام کی ہے، آج کسی کی فصل کاشت ہو وہ پیسے الگ کر لیتے ہیں کہ میں نے جی بڑی LCD لینی ہے۔ کیا کرنا ہے تو نے LCD کا کہ یہاں پہ مجرا چلے، یہاں پہ انڈیا کی کنجری اور بدماشیاں چلے میرے گھر کے اندر؟ وہ نہیں میرے بھائی، تو LCDوں کو دور کر کے تو اپنے گھر کے اندر وہ جگہ بنا جہاں پہ محمد مصطفیٰ کی حدیثوں کو سکھا کرے، جہاں پہ قرآن کو حدیث کو سکھا کرے۔ یہ ٹی وی روم کو ختم کر کے قرآن روم کا، حدیث روم کا اہتمام کر دو۔ یقین جانیے آپ کی نسلیں بہتر ہو جائیں گی، آپ کی فرما بردار نسلیں ہو جائیں گی۔ اپنی نظروں کا تقدس کرنے، ان نظروں کی قدر کرنی ہے، ان کانوں کے ذریعے سے گانا بجانا نہیں سننا، راتوں کی پلیدگی کو دور کر دینے، راتوں کو سوئیں، کانوں کے اندر ہینڈ فری ضرور ہو لیکن کانوں کے اندر سے وہ ہینڈ فریوں کے ذریعے سے کوئی گانا بجانا نہ چل رہا ہو بلکہ تلاوت کلام پاک چل رہی ہو۔ پھر موت ایسی آتی ہے جس طرح لاہور کے اندر وہ امام جو سجدے کی حالت میں فوت ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی محبت، ایسے لوگوں کا پیار بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالقرآن فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالحدیث فرمائے کہ ہم محمد مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہماری سانسیں یہ چلی جائیں جب ہم اپنی زبان سے قرآن مقدس کو تلاوت کر رہے ہوں۔ اپنی زندگی کا مشن، اپنی زندگی کا ایک شیڈول، اپنی زندگی کو کچھ ترتیب کے اندر لے کے آئیں۔ میں نے صبح بھی قرآن پڑھنا ہے، دوپہر کو بھی پڑھنا ہے، شام کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کے اندر وقت مخصوص کریں کہ جس وقت میں نے ایک حدیث جو ہے وہ زبانی یاد کرنی ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح بنائیں، دینداروں پہ خرچ کرنا بڑی سعادت سمجھیں۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمانے لگی کہ یہ دیکھیں ابا جان، امام الانبیاء کی بیٹی ہو، آج میری بہن آپ کے دروازے پہ، میرے دروازے پہ آپ کی بہن بیٹیاں آپ کے دروازے کے اوپر آئیں، کس طرح بندہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ امام الانبیاء کی بیٹی آئی ہے، یہ دیکھیں ابا جان، ہاتھ کے اوپر کام کاج کر کر کے چھالے بن چکے ہیں، نشان بن چکے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے کندھے کے اوپر مشکیزہ اٹھا اٹھا کے ان کے کندھے کے اوپر بھی نشان بن چکے ہیں۔ ایک غلام دے دیں جو ہمارے کام کے اندر مدد کیا کرے۔ فرمایا کہ اے بیٹی، آپ کو میں غلام نہیں دے سکتا۔ ابا جان غلام کا کریں گے کیا؟ غلام بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ ان غلاموں کو بیچ کے دین کے دائیوں پہ، صوبہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے طلباء پہ خرچ کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، اپنے ہفتے کا شیڈول، اپنے مہینے کا شیڈول بنا کے اپنے مال سے، پاکیزہ مال سے مرکز توحید کے اندر جمع کروایا کریں تاکہ آپ کو بھی قرآن پڑھنے والوں کا وہ اجر آپ کو ملتا رہے، حدیث پڑھنے والوں کا اجر ملتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت کو بھر دے، ایمان کی محبت کو بھر دے، قرآن کی محبت کو بھر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا وہ اللہ کی توفیق سے، مدد سے بیان کیا۔ جو غلطی، جو کوتاہی، جو کمی رہی وہ میری وجہ سے ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اور آپ تمام آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما دے، اور ہمیں حق صحیح مانے، دین کا دائی، دین کا مبلغ، قرآن کی دعوت والا، قرآن سے محبت کرنے والا، حدیث سے محبت کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔